محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ مظہر صاحب۔ فتنے کا جو بنیادی سبب ہے اس کے متعلق عرض کر رہے تھے، اور ایک آیت کا لفظ ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ فتنہ ہر دور میں مختلف روپ دار کے آتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ نبی پاک کی حدیث کے ساتھ ہم کو محبت پیدا فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ گندم کی کٹائی کے دن ہیں اور آپ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو لگ رہا ہے کہ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، لیکن اسی طرح ہم بھی پروگرام کو بڑی جلدی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں آپ کی طبع کے مطابق۔ تو آج کی ہماری اس بزم کے آخری مقرر جن کے لیے آپ سب بےتاب ہیں، میری مراد جناب حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب، وہ بھی اللہ کے فضل سے یہاں تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ چند ہی گھڑیوں کے بعد وہ یہاں پہنچنے والے ہیں۔ تو اب بلا تاخیر آپ کے سامنے ہماری جماعت کے بڑے معروف خطیب اور ماشاءاللہ جن کے خطاب کو شذان کی بوتل کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اتنا شیریں اور اتنا میٹھا، تو جناب حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب خطیب اعظم لاہور، وہ اللہ کے فضل سے یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور چیمہ صاحب بھی اللہ کے فضل سے اپنے مخصوص انداز میں موقع محل کے مطابق انشاءاللہ جو چیزیں جنم لے رہی ہیں ہم میں، جن کا آج ہم کو انتخاب کرنا مشکل ہے، وہ بدعات کے بارے انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ جناب حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری دی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے سن، ایدہ شور بند کرا دے پاجی، بالکل صاف واز ہوئے، صاف تے بریک۔ 3 بندے آئے، ایک بندہ سارے بندیاں تو گزردہ آپ دے قریب آ کے بیٹھا، ایک پیچھے بہ گیا، ایک منہ موڑ کے چلا گیا۔ آپ نے 3 دے بارے فرمایا، اے جس بندے دے شوق نے انہوں ساڑے قریب کیتا ہے، اللہ دی رحمت دے قریب ہوئی ہے۔ انہاں حدیث دے الفاظ تسی سن لے نے کہ او بندہ جتنا خطیب واعظ دے قریب ہو کے بیٹھا، نبی پاک نے فرمایا اللہ دی رحمت انہوں اپنے قریب کر لیا ہے۔ جڑے احباب بار تشریف فرماؤ، اگر نبی پاک دی حدیث تے یقین ہے تے باہروں ذرا اٹھ کے دے ایتھے میرے قریب آؤ، کیونکہ ایتھے جگہ کافی ہے۔ جے چاندے ہو کہ اللہ دی رحمت سنو قریب کرے، جدوں کرانچو اینا سفر کر کے آگے ہو تو یارہ 4 قدم تیڑا مشکل نہیں، آ جاؤ، اللہ اپنی رحمت دے تو انو قریب کر دے وے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم۔ آواز صاف ہوئی سی بیچ دے، پھر اتھے ہی آگئی، وہ ذرا صاف کرو جب تھوڑی پہلے ہوئی ہے۔ من الشیطان الرجیم۔ ہون ٹھیک ہوئی، ہون ذرا آواز کھول دے تھوڑا جا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جیڑا کوئی اے دین اسلام تو علاوہ کو اور دین تلاش کرے گا او دے تو اے دین قبول نہیں کیتا جائے گا، بلکہ او ایسے عمل کرنے والا قیامت دے دن خسارے وچ روے گا۔ معزز سامعین حضرات، دین حکم اللہ دا او دے تے عمل کرن دا طریقہ رسول اللہ دا، ایدہ نام دین ہے، ایدہ لقب مسلک اہل حدیث ہے۔ ایک ہے عبادت، ایک ہے معاملہ۔ اے ذرا سارے احباب پہلے اصول سمجھ لو تاکہ تانوں سارا بیان سمجھنا آسان ہو جائے۔ ایک ہے عبادت، ایک ہے معاملہ۔ عبادت دی اندر حکم اللہ دا چلدا ہے، طریقہ نبی پاک علیہ السلام دا چلدا ہے۔ عبادت جدو بات عبادت دی آئے ایدے ثبوت دی دلیل دئی دیئے کہ اے عبادت نبی پاک علیہ السلام تو یا اللہ دے قرآن دی فلاں آیت تو ثابت ہے۔ معاملات شریعت پاک ایدیاں اجازتاں دیندی ہے اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے کلچر دے مطابق اپنے معاملات نو حل کرو۔ جیڑا معاملہ شریعت نو پسند نہیں آئے گا شریعت پاک او دی نفی کر دے گی۔ معاملات اندر پھر سمجھ لو، معاملات اندر جتھے شریعت روکے رکو، جتھے شریعت خاموش روے او کم تسی کر سکتے ہو۔ مثلا لباس عبادت نہیں، معاملہ ہے۔ لباس عبادت نہیں، معاملہ ہے۔ ہن کوئی اگر سوال کرے نبی علیہ السلام نے کف لوائے سن، بٹن لوائے سن، آپ نے بین لوایا سی، آپ نے کالر لوایا سی، ثابت کرو، فلاں کم ثابت کرو۔ نبی علیہ السلام دیاں شادیاں ہوئیاں، آپ نے برات کھڑی سی، وغیرہ وغیرہ۔ ایہو دا سوال بے جائے بجا نہیں۔ کیوں؟ معاملات اندر ثبوت دی دلیل نہیں منگی دی، معاملات اندر نفی دی دلیل ہوندی ہے کہ دلیل وکھاؤ شریعت نے منع کیتا ہوئے، لیکن عبادات اندر منع دی دلیل نہیں منگی دی، ثبوت دی دلیل منگی دی ہے۔ عبادات شریعت پاک تو ثابت کرو۔ یہ ہے عبادت اور معاملات دی اندر فرق۔ معاملات اندر کوئی نئی چیز آ جائے وہ بدعت نہیں۔
معاملات اندر نئی چیز آئے وہ بدعت نہیں، عبادات اندر کوئی نئی چیز آئے وہ ہے بدعت، کیونکہ معاملات کئی مرتبہ دنیاوی طور تے حل کرنے پیندے نے، یا پھر اس بات نو اس طرح سمجھ لو، دین دے اندر جدوں کوئی نواں کم کرے گا او کم بدعت دین نہیں، تے جے او کم کرے گا دین واسطے کوئی نواں، مثلا لاؤڈ سپیکر ہے دین وچ نہیں، دین واسطے۔ ہون اگر کوئی آنکھے جی اے نواں کام نہیں، بھائی نواں ہے لیکن دین وچ نہیں، کوئی اے نہیں کہہ سکتا کہ لاؤڈ سپیکر تو بغیر نماز نہیں ہوندی، جمعہ نہیں ہوندا، تقریر نہیں ہوندی۔ اسی طرح موبائل گڈی وغیرہ بدعت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم تے سنن نسائی دی عبارت میں لا کے پڑھ لگا، فرمایا کل محدثۃ بدعہ، نبی پاک فرماندے نے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ترجمہ سننا ترجمہ، بہتر ہر بہتر تھی بہتر رام محمد والا، مندہ ہر مندے تھی مندہ بدعت والا چالا، بدعت او جو بعد نبی دے نوی بناوٹ آئی، ہر کم نواں ہے بدعت، ہر بدعت گمراہی، جس نے بدعت دا کم پھڑیا وچ گمراہی وڑیا، وچ گمراہی جو بھی وڑیا دوزخ اندر سڑیا۔ بدعت میرے پیغمبر فرماندے نے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے، دین دے اندر ہر نواں کم بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ انہیں تھے کئی مولوی صاحبان لوکاں نو دال لا لیندے نے، لوکاں نو کہندے نے نہیں جی بدعت دیاں دو قسماں نے، ایک بدعت حسنہ تے دوسری بدعت سیئہ آئے۔ او بھائیو غور کرنا، نبی پاک فرماندے نے کل بدعت ضلالہ، لیکن ایتھے کی آندے نے جی کچھ بدعت حسنہ کچھ بدعت سیئہ، نبی پاک فرماندے نے ہر بدعت گمراہی۔ مولوی صاحبان کہندے نے نہیں کچھ بدعت اچھی بھی ہوندی ہے،
مولوی صاحب جی اچھی بدت کتھوں کٹی رہے جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے تے اپنی زندگی پاک دے اندر 3 دن نماز تراویح یعنی قیام اللیل پڑھائی ہے، قیام رمضان یعنی نماز تراویح پاجمات پڑھائی ہے۔ ایدے تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں خطرہ تواڈے تے کتے فرض نہ ہو جائے، میرے پیغمبر نے پاجمات تراویح چھڑ دیتی ہے۔ آخر کر حضرت میرے پیغمبر دی باقیہ زندگی دے اندر آقا نے باجمات نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ حضرت ابو بکر دے دور خلافت دے اندر باجمات تراویح نہیں ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے ایک دن انہاں نے لوکاں نو 2 امامات جمع کر دیتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نو حضرت عمر حکم دے دینے لوکاں نو 11 رکعت نماز پڑھایا کرن۔ ہن جدوں امام دے پیچھے لوکی نماز تراویح پہ پڑھ دینے کیونکہ نماز تراویح باجمات میرے پیغمبر تو ثابت ہے، لیکن میرے پیغمبر نے فرضیت دے ڈر تو نماز جماعت دی چھڑ دیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے منع نہیں کیتا، جے میرے پیغمبر نماز تراویح دی جماعت تو منع کر دیں دے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بات توجہ فرما دینا آجے، پھر نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر دا پروانہ سونے پیغمبر دا صحابی حضرت ابی بن کعب میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے، آکے عرض کر دینے آقا سونے باتیں وے سونے پیغمبر جی ایک دن رمضان دی ایک رات نو میرے خاندان دیاں بیبیاں جمع ہو جاندیاں نے مینوں کہندیاں نے او بھائی تینوں قرآن یاد دیتے سانو اج قرآن سنا۔ حضرت جی میں انہاں نو 8 رکعتاں تراویح تے وتر پڑھائے نے، میرے پیغمبر نے سن کے تے خاموش ہو گئے، حضرت نے منع نہیں کیتا۔ صحیح ابن حبان دی روایت ہے، ہن بات طرح توجہ کر دے رہا جے اگر نماز تراویح دی جماعت منع ہو جاندی میرے پیغمبر ابی نو کہہ دیندے جدو میں جماعت چھڑ دیتی ہے تو کراؤنے کران کون کران والا، لیکن میرے پیغمبر نے ٹوکیا نہیں روکیا نہیں، تقریری حدیث بن گئی ہے، ثابت ہویا میرے پیغمبر نے نماز تراویح دی جماعت تو منع نہیں کیتا، صرف فرضیت دے ڈر تو اے دی جماعت چھڑ دیتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب دا دور خلافت آیا، انہوں نے سنت نو زندہ کی دے باجمات تراویح تاکہ ہم باجمات کر تراویح نماز شروع کرا دیتی ہے۔ تے نال کی فرماندے نے جدو جماعت ہو رہی ہے تے حضرت عمر بن خطاب دیکھ کے خوش ہو کے کہندے نے نعم البدع، ہونا حسانہ بھی لفظ عربی دا، نعمہ بھی لفظ عربی دا، اگر اے دا معنی حسن ہے جی میں مولوی کر دینے نعمہ دا معنی، اگر اے دا معنی حسن ہے تے حضرت عمر نو کیا حسنہ لفظ آؤندہ نہیں سی؟ اے صرف ساڑھے ہندوستان پاکستان دے مولویاں نو آیا ہے، حضرت عمر نو حسنہ لفظ نہیں سی آندہ، اور اسر کہہ سکتے بدعت حسنہ البدعت حسنہ، وہ نشان کہہ سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تے بدعت حسنانی کیا بلکہ کہندے نے نعم البدع، نعمہ دا معنی ہوندا کسے کام دی تعریف کرنا کہ بہت اچھا ہے۔ حضرت ہن بدعت دیاں 2 قسماں کریے کیڑیاں، بدعت حسنہ تے بدعت سیئہ نہیں، کیونکہ اے دا رد صحابی دے فتویٰ دے دیتا ہے۔ المدخل الى سنن الکبریٰ دے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیندے نے فرماندے نے کل بدعت ضلالہ ولو رأى الناس حسنا، وہاں فرماندے نے سن لو ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوکیوں نو حسنا سمجھن۔
کنا نخیڑا ہو گیا. فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ انہوں ہسنا کہنا. جیڑیاں گلاں مولویاں نے بات اندر آ کے کئیاں نے اللہ پاک نے وہ گلاں حضرت عبداللہ بن عمر دے منہ تو فتویٰ کڑوا دیتا ہے کہ پاویں لوکی ہسنا کہن لوکاں دے ہسنا کہن دے نال بدعت ہسنا نہیں بنے گی. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے تے گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے. ہن پتہ چلیا کہ کوئی بدعت حسنہ نہیں. ہن بدعت دیاں دو قسماں کران گے کیڑیاں. ایک ہے بدعت لغوی تے ایک ہے بدعت شرعی. توجہ میرے ور رکھیا جے میں دو قسماں عرض کیتیاں نے بدعت لغوی تے بدعت شرعی. لغوی کہندے نے توجہ لغوی کہندے نے بولن وے لفظ بدعت آوے بولن وچ. شرعی کہندے نے او بدعت جو دین دے اندر نواں کم کیتا جائے. ہون ذرا دی میں ونڈ تواڈے سامنے کر لگا ذرا بات تے توجہ فرما دینا آجے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آپ فرما دینے جیڑا کم اے دین دے اندر پہلے تو موجود نہیں نویں سرے کیتا جائے گا مردود ہے. دوجی حدیث اندر ہو دیتے فتوہ لگ گیا بدعت دا. ہن بات را توجہ کر دے رہا جے میرے پیغمبر نے بدعت شرعی دی تعریف کر دیتی ہے. ہن بدعت لغوی کینو کہندے نے جڑی بولن دے اندر لفظ آئے. مثال دے طور تے آ مسجد بنی نو اگر ہو گئے ہن 50 سال اینو گیرا کے تے نویں سرے بنایا جائے. میں آیا تے میں آ کے کہنا وا مسجد نویں بنائی جے تسی کہندے ہو ہاں ادکا نویں بنائی ہے. حالا نویں تے نہیں او تے 50 سال پرانی ہے. یعنی او دی تعمیر نو اتے لغوی طور تے بولن وچ لفظ نواں ہی آئے گا لیکن وہ حقیقت اندر نویں نہیں. اسی طرح میرے پیغمبر دی سنت تو ثابت تراویاں دی جماعت چونکہ تراویاں دی جماعت دین اندر کو نواں کام نہیں ہو بلکہ میرے پیغمبر تو ثابت نبی پاک نے 3 راتاں جماعت نہ تراویاں پڑھائیاں نے. پھر حضرت ابی بن کعب نے جماعت نہ تراویاں پڑھائیاں. میرے پیغمبر دے سامنے آ کے ذکر کیتا میرے پیغمبر نے روکیا نہیں ٹوکیا نہیں. اور ثابت کی ہویا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت باجماعت تراویح اے بدعت نہیں لیکن چونکہ سنت نو چھڑ دیتا گیا ہے. حضرت عمر دے زمانے دے اندر انہوں نویں سرے شروع کیتا گیا. ہن بولن دے اندر لفظ بدعت دا آ گیا کہ نویں سرے کم شروع ہویا ہے. ایک بنیادی طور تے نواں کرنا ایک پرانے کم چھڑے نو نویں سرے شروع کرنا انہوں کہندے نے لغوی بدعت. بولن دے اندر لفظ بدعت دا آئے گا لیکن شرعی بدعت کی کہ جڑا دین دے اندر نواں کم کیتا جائے. میرے پیغمبر فرماندے نے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا دین دے اندر نواں کم کیتا جائے او بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے تے گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے. ہن میرے دوستاں تے ویراں اج تو بعد اے نہ کہنا بدعت حسنہ تے بدعت سیئہ. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے ہر بدعت گمراہی ہے. ہن گمراہی دا ٹھکانہ کیڑا دوزخ ہے. ہن بات را توجہ کر دے جایا جے. ہن جڑی میں بات
مرتبہ تانوں میں توجہ دلان لگا کہ بدعت کرنی بھی نہیں، کسے بدعتی دی حوصلہ افزائی بھی کرنی، نہ آپ کو بدعتی کام کرنے، نہ کسے بدعتی بندے دی حوصلہ افزائی کرنی۔ مثلا حوصلہ افزائی کیویں؟ حوصلہ افزائی میلے لگ دے نے، ہن میلہ کی ہے شریعت پہ نواں کام، عرس کی ہے شریعت پہ نواں کام، دین دے وچ ثابت نہیں پہلے نواں کام۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لا تجعلوا قبری عیدا، میرے پیغمبر فرماندے نے میری قبر تے کٹھ نہ کریا جے۔ ہن کسے بابے دی قبر تے میلہ لا کے لوکاں نوں کٹھیاں کرنا یا عرس دے بہانے لوکاں نوں کٹھیاں کرنا، دنیا دے اندر میرے پیغمبر تو بڑی ہستی کیڑی آئی ہے؟ اگر کسے دی قبر تے عرس تے میلے دے بہانے کٹ کرنا ہوندا تے سب تو پہلو نبی پاک دی قبر تے صحابہ اکرام کٹ کر دے، لیکن میرے پیغمبر فرما دے نے لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر تے کٹ نہ کرنا۔ پتہ چلیا جڑا کسے دی قبر تے کٹ کر دے، پاویں برسی دا نام دے کے کٹ کر دے، پاویں میلے دا نام دے کے کٹ کر دے، پاویں عرس دا نام دے کے کٹ کر دے، اے دین دے اندر نواں کام بدعت ہے۔ جیڑا بندہ بدعت کردا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے، گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور بات طرح توجہ فرماندے نایا جے گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہر بدعت گمراہی، گمراہی دا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور میں تواڈے سامنے طبرانی کبیر دی روایت پڑھ لگا، میرے پیغمبر فرماندے نے من مشى الی صاحب البدعۃ، جیڑا بندہ کسے بیتی دے کول جاندا ہے، پھر او دی تعظیم کردا ہے، او دا احترام کردا ہے، او دی حوصلہ افزائی کردا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے اس بندے نے دین نو ٹھان وچ او دی مدد کیتی۔ جیڑا بدعت کردا ہے دین نو ٹھاندا ہے، دین نو گراندا ہے، تے جیڑا او دی حوصلہ افزائی کردا ہے اونے دین نو ٹھان وچ او دی مدد کیتی ہے۔ ساڈے کئی پولے بندے کہندے نے جی میں میلیاں دا قائل تے نہیں ہوں، لیکن میلے تے چلنا کبڈی ویکھن دے واسطے، میلے تے چلنا کشتی ویکھن دے واسطے، میلے تے چلنا فلاں چیز دے واسطے۔ میرے دوستاں تے ویراں انہاں نے بدعت کم کیتا، تو جا کے انہاں دی رونق ودا کے حوصلہ افزائی کر کے تے تو بھی بیتیاں دی طرح بیتی بن گیا ہے۔ سورۃ نساء وچ اللہ پاک فرماندے نے انکم اذا مثلہم، پھر تسی بھی انہاں جیسے ہی ہو۔ انہاں دین نو گرایا، دین نو ٹایا، دین وے نوے نوے کم کر کے گرایا، تو دین نو ٹان وے چو دی مدد کیتی۔ یاد رکھو کوئی تماشا لان والا تماشا نہیں لائے گا، تماشگیر تماشا نہیں لائے گا جب تک تماش بین نہ کٹھے ہون۔ جنی دیر تماش بین تماشا ویکھن آندے رہن گے، تماشگیر تماشا لاندہ رہے گا۔ اینا بیتی کمانو ویکھن والے اگر پیچھے ہٹ دے جان، اینا دی حوصلہ شکنی کر دے جان تے بیتی کم سارے ختم ہو جان گے۔ لیکن میرے دوستاں تے ویرا جڑے میرے پرا بیتی کماں دے اندر جاندے نے، انہاں میں اپنے پراواں نو کہاں گا اللہ تو ڈر جو، اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے۔ اپنے عقیدیاں نو مضبوط کر لو، عقیدیاں نو مضبوط کر لو۔
ہن عقیدے مضبوط دی گل ہے نا جنگ والی خبر تساں اکثر نے سنی ہونی ہے درویش جا بندہ ہے ساڈا تسی اونوں ویکھو حیران ہو جو عبد المنان صاحب بڈھی ٹھٹھی پنڈ جنگ تو سرگودے روڈ دے بڈھی ٹھٹھی پنڈ دا نام ہے مسجد بنی ہے چند گھر نے اتنے اپنے جماعت دے وہ بھی سارے باہر گئے نے بیرون ملک ایک بندہ ہے جڑا اتنے موجود ایک کوت ایک امام صاحب عبد المنان باس ہو گئی اتنے میاں بکھا بڑا مشہور دربار ہے وہ چنیوٹ روڈ تے ہوندا چنیوٹ روڈ تے سرگودے اپنا چنگو سرگودے چنیوٹ نو آئیے نا چنگ تو تے اگے ایک سیڑ تے پنڈ ہے اتھے وہ دا دربار ہے اور بڑا انہاں دے بارے اعتقاد ہے لوگاں دا جدوں کوئی قسم دی واری ہوندی ہے کہندے نے چل بابے بکھے دا دروازہ کھول نہ بھائی جو مرضی میں پٹیک پالو بابے بکھے دا دروازہ نہیں کھولنا اتنا ڈردے نے بابے بکھے تو وہ ساڑھے اہل حدیث عبد المنان نالو دی بانس ہو گئی ایک کو وہ منن والے دی انہیں کیا اختیارات اللہ دینے کسی نو پھڑے چھڑے اختیار اللہ دینے اللہ دے اختیار مخلوق نو نہ دیو بانس ہو گئی انہیں کیا چلے نکار تو مجھ دے مینو تے مینو بابے بکھے لے جا میں ایک چھڑ کے جنہیں دروازے کہنا کھولنا دے میں مکر جاؤں گا میں لئی نہیں تے بابے نو کہا جے مینو پھڑ لوے انہیں کہا ٹھیک ہے میں دے دینا گل طے ہو گئی انہیں کہا جے مینو بابے کچھ نہ کیا انہیں کہا 5000 بھی دیاں گا تے بابی بھی ہو مانگا انہیں کہا مکی گل تے جے پھڑ لیا انہیں کہا مجھ دے بدلے مجھ دیاں گا دوسرا دن کہنا یار مجھ تے نہیں آج چادر میں بابے بکھے دی نظر کر کے لے آندیے تے بابے بکھے جی نظر ہو جائے نا انہوں کوئی چیز چھیڑ دینے انہوں آگ نہیں چھو سکتی انہیں کہا جے لگ جائے تے انہیں کہا میں بھابی ہو جائے گا 5000 روپیہ بھی دیا گا انہیں کہا لیا وہ آگ لان لگا بندے کٹھے ہو گئے وہ کہنے گا نہیں تو نہیں لانی اپنے رب نو کہہ لائے جے تیرا رب سچا نو کہہ لائے کہنا چل وضو کر دعا وضو کیتا وہ آ گیا سارے بزرگاں دے نام لے بابا بکھے آج لاجاں رکھی آج چادر نو آگے نہ لگے چادر بچا لئی تے ساڈا درویش عبد المنان ایک کھڑا ہویا تے کھڑا کے دعا کردہ اللہ پاک دیاں صفات اپنی زبان تو دعا کردہ اللہ میں کمزور ہاں تو طاقتوارے میں بالکل کمزور ہاں بالکل کمزور ہاں لیکن اج مسئلہ میری عزت دانی مسئلہ تیری توحید دائی اللہ اپنی کو اللہ تو اوہی رب ہے ابراہیم نو اگ وچوں بچان والا اللہ اج بھی آگوئی ہے جے تو ابراہیم تے اگ ٹھنڈی کر سکنے تے چادر تے گرما بھی سکنے عبد المنان عقیدہ پختہ دعا کر رہے ہیں تقریباً 8 یا 9 منٹ نکلے چادر چو دھواں نکلن لگ پیا زندہ باد اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا یا خدا یا خدا تے جدو جس طرح بچے نہ مارے ہیں نا وہ جڑا اہل حدیث ایک تے سی نا امام صاحب عبد المنان ایک جڑا دوجا سی انہیں جدو تواں ویکھیا کہندا نعرہ تکبیر اللہ اکبر وہ سارے کہن گے نہیں نہیں گل تھویں دی نہیں گل اگ دی تے عبد المنان صاحب نے جے ہاتھ تھلے نہیں سن کیتے انہاں نہیں ادھر ویکھیا وہ بس اپنے رب نالوں دی لگی ہے او دا دھیان ہی نہیں ادھر یہ باقی بندے گلاں کرن دے او دا رب وال دھیان
روئی جا رہے ہیں تے اللہ کے دعاواں کر رہے ہیں اللہ اج اپنی تیری توحید دا مسئلہ ہی تیری توحید دا آخر تھوڑی دیر گزری ہے اللہ کے دعا کر دے اللہ آگتے تیرے اختیار نے اج توحید دا مسئلہ اللہ اپنی رحمت کر اللہ اج اپنی رحمت نا عزت دے دے عقیدہ توحید نو اللہ پاک نے دعا قبول کی تھی کہندے نے چادر نو اس طرح اچانک پامبڑ نکلیا جی میں کو پٹرول سڑ کے آگ لائی دی ہے نا انج پامبڑ نکلیا دوجہ دن ہویا وہ بندہ کہندہ ہے آلو 5,000 روپیہ عبدالمنان نے 5,000 روپیہ پھڑ لیا تے دوجہ دن کہنے لگا یار میں نو نیا حدیث بنا لو انہیں کہا انج نہیں او دندہ واقعہ ویڈیو نہیں بنیا ہوں میں ویڈیو بنانی ہے تیری انہاں پھر ویڈیو والا بندہ منگوایا ویڈیو بنائی انہیں حدیث ہوندہ اقرار کیتا ہون پتہ لگا کو پیرانے نو کیرا پایا ہوئے تے جادوگر نہیں بابی انہاں تے جادو نہ اگ لائی آ اے آج دی خبر ہے آج میں نو نہ دسے ہے کہ اس طرح وہ ڈاما ڈول جیا ہوئے یا پھر ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ تشریف ماشاءاللہ مولانا کفیت اللہ شاکر صاحب مولانا شاہد باجوہ صاحب پوری پگ بن کے ہے پورا پار نال ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلا مسہلا مرحبا مرحبا امیر جماعت آگے اللہ پاک نے ہوتے عزت رکھی ہے میرے دوستاں تے ویران ذرا بات توجہ کرے آجے اور ہوتے اللہ نے عزت کا دی رکھی ہو بندہ عقیدے دا پکا عقیدے دا اپنے عقیدیاں نو پکیاں کر لو پکیاں انشاءاللہ پرسوں تھے کانفرنس بھی بڑی ہو رہی ہے فتح مبین کانفرنس اسے جگہ تے ہو رہی ہے پرسوں اتوار آل دن 11 بجے شروع ہو جانی فتح مبین کانفرنس لو بات نہ توجہ فرما دے نایا جے بات توجہ ایک ہو بات میں تو انوارد کر رہے ہیں ایوی اپنے ڈولیا نہ کرو کی دیتے پکے ریا کرو نہیں مولی سا مجبوریاں نے رشتہ داریاں نے اوتھے چلے ہیں ہنو تھے فاتحہ بھی کہنی پہنی ہے چکو جی ہاتھ کون ہوں دے ہو بابی کون ہوں دے ہو حدیث دے کرن کی دے ہو جو دین دے اندر نواں کام ہے میرے پیغمبر تے نبی پاک دے صحابہ کرام تو کسے تو بھی اے پھوری دے اتے ہاتھ اٹھا کے میرے پیغمبر تو پوری شریعت تو ثابت نہیں ہے پھوریاں تے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کرنیاں اے دین وے نواں کام ہے میرے پیغمبر نے فرمایا سی او مائی کتھے جے مسجد دی صفائی کرنو والی تیسرے دن میرے پیغمبر نے پوچھیا سونے پیغمبر دے پروانے کہندے نے حضرت جیو تے فوت ہو گئی ایسا دفنا دیتی ہے فرمایا مینوں کیوں نہیں جے دسیا اوتھے میرے پیغمبر نے اے نہیں کیا کیونکہ مائی دی رہش مسجد نبی اندر میرے پیغمبر نے اے نہیں کیا چلو پھر ہوتی رہش تے چلنے ہیں تو اوتھے جا کے پھوری پا کے پھر دعا کرنے ہیں میرے نبی نے پھوری تے دعا دا نہیں کیا بلکہ میرے نبی فرماندے نے دلونی علی قبر مینو دی قبر دسو قبر کتھے وے میرے پیغمبر قبر تے جا کے دعا کیتی ہے قبر تے حضرات جے تو میت دے واسطے دعا کرنی ہے او دی قبر تے جا کے گھنٹہ دعا کر 2 گھنٹے 4 گھنٹے دعا کر اور دعا ہی ہے نا جتنی دل کر دے جا کے دعا کرتے نو کو بندہ منع نہیں کرے گا لیکن جے تو پھوری تے بہ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رانا محمد خلیل خان صاحب پسروی حافظہ اللہ مرحبا اہلا سہلا مرحبا تو بات نہ توجہ فرما دے نایا جے بات توجہ میرے دوستاں تے ویرا میں عرض کر رہا قبر تے جا کے دیتی مرتب کی ہویا اے دعا دے منکر نے قبر تے کرہاں دعا جے کوئی انکار کر گیا تا گل کری کر گھنٹہ کر 2 گھنٹے 4 گھنٹے کر جنازے دی نماز پڑھ لگ گئے وہ دے اندر دعا کر جنی دل کردہ ہی دعا کر جتنا دل کردہ لمبا جنازہ پڑھ کو منع کر گیا تا کمی حضرات جتھے میرے پیغمبر نے کم نہیں کیتا اتھے نہیں کرنا کیوں
الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت دے اندر تمرضی اللہ دی چل دیئے، طریقہ میرے پیغمبر دا چل دائے۔ نبی پاک دے زمانے مبارک دے اندر حضرت دے چچا بھی شہید ہوئے، حضرت دیاں بیٹیاں شہید فوت ہویاں، حضرت دیاں بیٹیاں فوت ہویاں، حضرت دیاں دو بیویاں فوت ہویاں، حضرت دے صحابہ بھی فوت ہوئے، لیکن میرے پیغمبر اسلام نے کسے دی میت تے کسے دے ورثاں کو جا کے پوری تے بہ کے میرے نبی نے دعا چوکے نہیں کی تھی۔ اس واسطے دعا کرنی شریعت میں نواں کام ہے، جڑا نواں کام ہے۔ ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ایتھے پوری تے کی ہے، ایتھے تعزیت دا موقع، تعزیت دا موقع، تعزیت کنوں کہندے نے؟ تعزیت کہندے نے صبر تسلی دینا، غم زائل کرنا۔ اچھا جی اللہ دا حکم، اللہ نے ایدہ ٹائم ہی نہ لکھیا سی، ایدے تو اگے ایک منٹ بھی ایدی زندگی نہیں سی جا سکتی۔ ایسیاں باتاں کر کے میت دے ورثانو تسلی دے وہ، انہاں دے غم دور کرو، انہاں دے غم ہٹاؤ۔ لیکن ایتھے پوری تے دعا ہاتھ چوکے دعا کرن دا ویلا نہیں، دعا کرنی ہے تے قبر تے جا کے کر، دعا کرنی ہے تے جویں حضرت مالک، حضرت مائد بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں تے حد لگی، حد لگن تو بعد سے صحابہ دے دو گروپ بن گئے۔ ایک کہندے نے انہیں غلط کیتا چپ رہندا، گناہ دا اظہار نہ کردا، وچوں دے توبہ کر لیندا۔ دوسرے کہندے نے اچھا کیتا ہے، اپنے گناہ دا اعتراف کر کے عدل ہو کے پاک ہو کے دنیا تو گیا۔ 3 دن ہو گئے صحیح مسلم دے وچ آندا ہے، 3 دن ہو گئے صحابہ دے مابین چیم گوئیاں چ۔ میرے پیغمبر ایک دن صحابہ ایک مقام تے بیٹھے تے نبی پاک بھی اچانک تشریف لے آئے۔ صحابہ کی گلاں کر رہے ہو؟ حضرت جیاں گلاں کر رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے اللہ نو یہ توبہ نہیں پسند آئی ہے، اگر سارے مدینے والے تے ونڈیے پھر بھی توبہ وج جائے۔ آؤ اپنے پرا دے واسطے دعا کرو، پتہ چلیا اگر کسے ہور اتفاق دینا لوکی جمانے، مثلا مسجد دے اندر نماز دے اتفاق نہ لوکی جمانے دعا کرا دیو، ٹھیک ہے، جلسے دے اتفاق نہ لوکی جمانے دعا کرا دیو، لیکن جڑے میت دے اتفاق نہ جمانے اوتھے پوری تے دعا نہیں، اوتھے تعزیت اوتھے ٹکانا تعزیت دے۔ شریعت دے اندر کوئی نواں کام بھی نہیں کرنا اور کسے کام دا ٹکانا بھی بدلنا۔ میں کئی مرتبہ مثال دے کے سمجھانا، نماز پڑھ دے ہو تسی، نماز اندر قرآن بھی پڑھ دے ہو، تسبیحات بھی پڑھ دے ہو۔ میں مثال دے تو دے پڑھ لگا اللہ اکبر، ہاتھ میں بن لے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، کو چلا گیا۔ قل هو اللہ احد، پوری قل هو اللہ پڑھی، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ ہن مینوں ایمانداری نہ دسو کیا میری نماز ہو گئی؟ کیوں جی نماز ہو گئی؟ کیوں؟ میں قرآن نہیں پڑھیا، میں تسبیحات نہیں پڑھیا، کیوں بھی میری نماز ہو گئی؟ نہیں، ثواب مل گیا نا، کیونکہ میں قل ہو اللہ پڑھی۔ کیوں جی قل ہو اللہ پڑھیا ثواب نہیں ملتا؟ تو پھر میں رکوع قل ہو اللہ پڑھی ثواب ملیا کہ نہیں؟ نہیں۔ تو جے میں کہاں چلو گناہ تے نہیں نہ ہویا، کی کہو گے؟ تسی کہو گے گناہ بھی ہویا ہے۔
ہن میں پوچھاں گا میرے دوستو تے ویرو بزرگو میرا جرم دسو نا، تساں کیا تیری نماز نہیں ہوئی، تساں کیا تینوں ثواب نہیں ملیا، تساں کیا تینوں گناہ ہویا، حالانکہ میں پڑھیاں تسبیحات نے تے پڑھیا قرآن ہے۔ تسی کہو گے مولوی صاحب تساں شریعت دا ٹھکانہ بدل کے کیتا ہے، جتھے پڑھنا سی قرآن اوتھے پڑھیاں تسبیحات، جتھے پڑھنیاں سن تسبیحات اوتھے پڑھیا قرآن۔ جدوں شریعت دا ٹھکانہ بدل کے، شریعت دا ٹھکانہ بدل کے جدوں کام کریے پھر عمل قبول، ثواب بلکہ گناہ۔ حضرات ان باتیں توجہ فرما دے ڈایا دے توجہ۔ ہن کئی ایسے احباب نے جناب وہ کہندے نے چلو اسی کلاں دا ختم تے نہیں دینا، اسی تیجا دسواں ستواں چالیاں تے نہیں کرنا، البتہ پنجویں دن چھویں دن سارے رشتہ داراں نو کٹھے کرنے آ جی، سارے کو دفعہ آ جو، روز روز ساڈے کول ٹائم نہیں، مصروف بڑے آ، ایکو دفعہ سارے آ جو، دو چار کٹے کونے آ، ایک مولوی صاحب نو سدو تے مولوی صاحبہ کے ہوتے کلو نفس ذائقۃ الموت، یا ماما تے پیو پیو تے پرا پرا کرا دے وے، آپ بھی روے تے دوجیاں نو رواوے، چلو جی کرو دعا۔ اے ہیلا اے بدت نو حلال کرن دا ہیلا ہے اور غیر شرعی۔ اہل حدیث دی اندر بھی یہ بہانے بدعات آ رہی نے، بدعات۔ 3 دن نبی علیہ السلام نے صحیح اپنا سن نسائی پڑھو، جعفر تیار دی شہادت تے میرے نبی نے 3 دن دی مہلت دیتی، 3 دن دی۔ تیسرا دن ہویا فرمایا آج تو بعد میرے پرا تے روئے کوئی نہ۔ نبی پاک تے 3 دنوں تو بعد رون تو بھی منع کردا اچھی۔ مولوی صاحبان 5ویں 6ویں دن آ کے پھر دوبارہ نواں ماتم شروع کراتا۔ اہل حدیث علماء نے اس مسلک واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں۔ آج تسی 2-2 4-4 ہزار دی خاطر بدعات نو مسلک کے اہل حدیث تے وچ لے آؤ۔ اللہ کو ڈرو۔ اس واسطے ویرہ تے دوستا جو حق مسئلہ نو واضح کرنا ہے، پھر گھبرانا نہیں جی، رشتہ داری ہے جا کے چک لینے نہیں۔ میں پہلا بھی عرض کر چکے ہیں، اپنے ایمان نو مضبوط کرو۔ مثال دیتی ہے نا عبد المنان صاحب دی بڈھی ٹھٹھی والے دی، کلا بندہ سارا علاقہ مخالف لیکن حق تے قائم ہویا، پھر میرے رب نے اس موقت دے ہتھوں کرامت تو دی ظاہر کرائی ہے کہ نہیں۔ عقیدہ پکا کرو، عقیدہ ایمان مضبوط کرو، بدعات نو موقع نہ دیو۔ میرے آویرہ تے دوستا میرے پیغمبر دا فتوہ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت فی النار۔ اور بات را توجہ فرما دے ڈایا جے بدعات دی بات ہو رہی ہے، بدعات دی شعبان دا مہینہ ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے، میں نبی پاک نو ویکھیا رمضان تو بعد سب تو زیادہ نبی پاک کر نفلی روزے رکھ دے ہنتے شعبان دے مہینے دے رکھ دے سن۔ رکھو اچھی گل ہے، کیوں؟ نبی پاک فرما دے نے عام مہینیاں دے اندر عمل اسمانہ تے جاندے نے جمعرات تے سوموار دے دن، باقی دناں وے جمع ہوندے رہندے نے۔ جمعرات نو کٹھے ہو کے اسمانہ تے پہنچا دیتے گئے، پھر سوموار تک جمع ہوئے، پھر سوموار نو پہنچا دیتے گئے۔ لیکن شعبان دا مہینہ فرمایا شعبان نو ہر روز نقد و نقدی اے عمل اتے جا رہے نے۔ فرمایا میں چاہنا میرے عمل اسمان تے جان تے میں روزے دی حالت میں چھوما۔ اے شعبان مہینے دی تعظیم ہے، مہینے دی گل کر رہے ہیں، میں نصف شعبان دی نہیں یہ گل کی تھی، مہینے دی۔
میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ شعبان دے احترام تے تعظیم اندر روزے رکھدا فرمایا رکھی جائے اذم تصف من شعبان فامسکو عن الصوم سن نبی داؤد تے مسند احمد دی حدیث میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں نصف شعبان آئے اس ویلے روزے رکھن تو رک جاؤ جڑا شعبان دی وڈا تو رکھ رہے ہے نصف شعبان کدوں آندی ہے 14 ختم ہو گئی 15ویں رات شروع ہو گئی تے آ گئی نصف شعبان ایک ابن ماجہ دی روایت ضعیف پیش کیتی جاندی حضرت علی تو جڑا نصف شعبان دی رات نو عبادت کرے دے دن دا روزہ رکھے جبکہ روایت ہی سندن ضعیف روایت دے مطابق لوکی شبرات دا روزہ رکھ دینے شبرات دے رات دا قیام کر دینے حالانکہ میرے پیغمبر فرما دینے جس ویلے نصف شعبان آجے تے روزہ رکھن تو روک جاؤ میرے پیغمبر کہہ دینے نصف شعبان یعنی ارکان دی بولی وے کہلو شبرات دا روزہ میرے پیغمبر فرما دینے شبرات دا روزہ نہیں رکھنا لیکن ضعیف روایتاں پیش کر کے مولی صاحبان کہندے نے شبرات دا روزہ رکھنا میرے دوستاں تے ویراں میرے پیغمبر دی مخالفت نہ کر نصف شعبان دی رات عام راتاں جیسی رات اگرچہ دی ایک روایت نو شیخ البانی نے حسن دا حکم لایا ہے لیکن دوسرے محقق علماء دے قائل نہیں عام راتاں جیسی رات اللہ اکبر ایدی انی اہمیت لوگاں دے سامنے بیان کرنا تو بات عرض کر رہے ہیں اے دین دے اندر نما کم دین وے نمے کم تو بچنا ہے دین دے اندر نمے کم تو بچنا ہے کیونکہ دین دے اندر شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار میرے پیغمبر فرما دینے دین دے اندر نما کم کرنا گمراہی بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے گمراہی دا ٹھکانہ کیڑا میرے نبی فرما دینے دوزخ اور بات را توجہ کر دے جایا جے بدعت دے بارے بات کر رہے ہیں بھائیو انہا چیزاں میں شامل اہل حدیث نے نہیں ہونا نہ کلہ اندر نہ 10ویں اندر نہ 40ویں اندر سال گرہ والا جڑا سال گرہ دا بھی دین اندر نما کم ہے سال گرہ تو بھی بچیا جے کیونکہ میں کئی ویکھیا ہے اہل حدیث بھی نادانی دے اندر اپنیاں بچیاں دیتے اپنیاں سال گرہ پہ منا دینے دسو میرے پیغمبر نے اپنی سال گرہ منائی ہوئے نبی پاک دے صحابہ نے منائی ہوئے حضرات اہل حدیث نو ایک خرافات نہیں پھب دیاں اہل حدیث نو پھب دیتے او ہی دین پھب دے جڑا اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہے اہل حدیث اللہ نے پیدا ہی اس واسطے کیتے نے اللہ دی زمین تے اللہ دی نشانی نے اہل حدیث اللہ دی نشانی تو اڈی مہربانی نشانی بن کے رہو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اللہ پاک ارشاد فرما دینے تسی ساری امتاں تو بہتر ہو کیوں اس واسطے اللہ نے تن لوگاں دے واسطے پیدا کیتا ہے لوگاں نو بریاں کماں تو روکنے تے اچھیاں کماں دی تلقین کرنی ہے خود بھی یہ دیتے عمل کرنا ہے حضرات ان بات عرض کر رہے ہیں بدعت تو بچنا کیونکہ اہل حدیث نو بدعت پھب دی نہیں اہل حدیث تے بدعت دی تعریف کردہ بھی نہیں پھبدا یعنی بدعت دی کو خوبی بیان کردہ نہیں پھبدا مدے آکے بلے بلے یار گلہ رہیاں میلہ بڑا کمال دا ہے اہل حدیث تے منہ اے بھی لفظ زہر ہے
یار گلاں نال گلاں رہیاں ویسے صدقہ ٹھیک ہے اسی نہیں مانتے انجور صدقہ کامیاب بڑا ہویا ہے ہووے اہل حدیث تک کرے تعریف بدعت دی اہل حدیث دے منہ بدعت دی کوئی خوبی بیان کرنا بھی حق نہیں اہل حدیث دا بلکہ میں عرض کیتا ہے زہر ہے زہر عرض کر دیتا دین دے اندر نویں کام کرنے اہل حدیث دا کام نہیں نویں کیڑے کر دینے سننے بڑے ماجہ دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ایسے لوگ کی بھی پیدا ہونگے یتفعون سنتا سنت نو مٹانگے وَيَعْمَلُونَ الْبِدْعَ اور بدعت عمل کرنگے نبی پاک فرما دینے میرے پیغمبر فرما دینے ایسے لوگ کی آنگے ایسے لوگ کی آنگے کہ سنتانوں میں ٹانگے بدتانوں ودھانگے وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ مَوَاقِيتِهَا نمازانوں انہاں دے ٹائم تو لیٹ پڑھنگے لیٹ لیٹ نبی علیہ السلام دی سنت پاک حضرت عائشہ فرما دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام نمازانوں اول ٹائم تے پڑھ دے سن اول ٹائم تے میرے پیغمبر فرما دے نے ظہر دی نماز دا اول ٹائم جدوں سورج ٹل گیا زور دا ٹائم شروع ہو گیا اور سورج ٹلے نماز دا ٹائم منن والی جماعت اہل حدیث ہے تے میرے پیغمبر فرما دے نے ایدہ ٹائم زور دا کنہ ہے ہر چیز دا سایہ او دے ایک مثل ہو جائے ان زور دا ٹائم ختم ہو گیا انہوں کو اثر شروع ہو گئی لیکن کئیاں لوگاں نے زور دا ٹائم لیڑ کیتا حتیٰ کہ او دے ٹائم دے قریب لے گئے جتھے جا کے نبی پاک فرما دے نے زور دا ٹائم ختم ہویا اوتھے جا کے زور دا ٹائم بنایا وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ نمازانوں او دے ٹائم تو لیڑ پڑھن گے اہل حدیثو تواڈے بارے بدعتاں دی گل نہیں آئی کہ بدعت کرو گے بلکہ بدعتاں دی گل انہاں دے بارے آئی جڑے سنت نو میٹان گے تے بدعتاں چل بدعتاں ودھان گے اور نمازانوں لیڑ پڑھن گے میں ایک دن اس حدیث تے بڑا ہی غور کیتا لیکن ایک دن پھر میں نے اکاڑے اس حدیث دی سمجھ آئی پچھلے سال اکاڑے سمجھ آئی میں نے ایک دوست نے کیا جی ساڑھے اکاڑے ایک حمام تے لکھیا سی جشن میلاد کی خوشی میں داڑیاں فری منیاں جان گیا میں کہہ لیا آج حدیث دی سمجھ آئی وَيُطْفِئُونَ السُّنَّةَ سنتانوں مٹان گے وَيَعْمَلُونَ الْبِدْعَ بدعتانوں ودھان گے اور جشن میلاد کی یہ دین دے اندر نواں کام ہے بدعت دین دے اندر نواں کام ہے سسینی کہندے میں تے کئینا علماء او بھی علماء کہندے نے نواں کام ہے مولانا غلام رسول شہیدی دی کتاب مسلم دی شرح پڑھ کے دیکھ لو او بھی کہندے نے دین وے نواں کام ہے مفتی احمد یار خان نعیمی دی جالک پڑھ کے دیکھو او بھی کہندے نے دین وے نواں کام ہے جشن میلاد محفل میلاد ہے تے نواں کام ہے لیکن بدعت حسن ہے لیکن ایتے من گئے نے نواں کام ہے یہ من گئے نے کہ نواں کام ہے دین وے نواں کام ہے اور دین وے نواں کام ہے بدعت اور بدعت عمل کرنے والے سنتانوں مٹان گے یطفئون السنتا اور ویکھو نا جی میں عرض کر رہا سا اس بندے نو حق دی سمجھ آئی جس ویلے نے اہل حدیث دی کرامت ویکھی قاری عبدالمنان صاحب دی اہل حدیث دی کرامت ویکھی کہ اہل حدیث نے اس بابے پکھے دی دربار دی چادر نو کوئی تیلی نہیں لائی ماچس نہیں لائی لیٹر نہیں لایا اللہ کے دعا وضو کر کے دعا کیتی ہے اللہ نے اپنی قدرت دینا چادر ساڑی انہوں بندہ ہو گیا اہل حدیث لیکن پچھلیاں بیتیاں نو پیا فکر اونا کیوں تینوں پلے کھان لگ گیا ہے اینا تے جادو نال ساڑی یا چادر
یہ تو جادو نہ ساڑی یا چادر، یہ تو بڑے پیڑے ہوندے نہیں، بھابی ہے تے ماں بہن نال برا بھی کر دے نہیں، نعوذ باللہ، اے لفظ نے انہاں دے۔ صرف اس بندے نو حق تو روکن واسطے، سنت راہ تو روکن واسطے، یطفئون السنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پیارے دوستو تے ویرو اہل حدیثو، اگر تسی اپنے موقف تے پکے رہو، سنت تے پکے رہو، توحید تے پکے رہو، اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، تانوں لوکی ویکھ کے اہل حدیث ہوندے جان گے، لیکن جدوں تواڈے اندر کمزوریاں آ گئیاں، مولوی صاحب کی کراں تھی ویائی اوتھے تے تینوں ادو نہیں عقل آئی، تھی دا رشتہ کر لگیا، موخر دی تھی کتھے کرن دے، دنیا دی دولت مگر مرے ہیں، تھی نو بھی ازمیشن پاتا ہی۔ مولوی صاحب پھر رشتہ داریاں جو ہوئیاں پھر مجبوری نہ کرنا، صحابہ دیاں رشتہ داریاں نہیں سن، صحابہ اکرام دے خاندان نہیں سن، کیا معاشرے دا حصہ نہیں سن۔ اہل حدیثو بار بار تو انواز کر رہے ہیں، اپنے موقف تے پکے ہو وہ، پکے ہو وہ، پکے اللہ دی توحید تے پکے ہو وہ، نبی دی سنت تے پکے ہو وہ۔ میں ویکھیا کہ اہل حدیث کئی گول مول اہل حدیث، میں ایک دن وہابیاں دے منڈے نو ویکھیا، انہیں رنگ پرنگا دھاگا پایا ہاتھ ہوتے، باجوہ صاحب ہی دھاگا پایا، میں کہا یار تسی حدیث نہیں بڑے پکے بھابی ہونے، تو میں کہا کی پایا ہی ویسے ہی، میں کہا یہ چنگی گل ہے ویسے ہی، اور میں کہا کیوں پایا ہی رنگ برنگا دھاگا ویسے ہی، میں کہا یہ کی جواب ہے ویسے ہی، میں کہا تو ہندوؤں دی نشانی ہے، ہندوے ہو جے تانگے پاندے نے، پھر او دے تو باہر کئی ایسے نے کہندے نا فلانے دربار تو تانگاں آیا ہے، اے پالو تے فلانی بیماری دور، فلانی دور، فلانی دور، تم یوں دی مشابت پہ کر رہے ہیں۔ میں کہ ہونی تانگے نو توڑ کے اتار، کیونکہ اینا چیزاں دی مشابت بھی غلط ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا، حضرت جی میں بوانا نامی جگہ تے نظر منی سی میں بکری قربان کرانگا، حضرت جی کر لاں، تے نبی پاک فرماندے نے اوتھے کو میلہ تے نہیں سی لگدا، ابو داؤد دی روایت پیارے ہو پڑھ کے ویکھ لیا جے، اوتھے کو میلہ تے نہیں سی لگدا، جی نہیں، اوتھے کو مشہور بت تے نہیں سی، او دی وجہ تو مطلب جگہ مشہور ہوئی ہوئے، جی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جہاں جا کے نظر پوری کر، میرے پیغمبر دے پوچھن دا مقصد کی سی، حضرت دے پوچھن دا مقصد سی جی اوتھے میلہ لگدا ہے یا کسے بت دی وجہ تو جگہ مشہور ہے، پھر اوتھے قربانی نہ کری، بکری ذبح نہ کری، متا کدے ویکھن والیاں نو شک پیدا نہ ہوئے، اے تے اوہی متبرک جگہ ہے جتھے نے بکری ذبح کیتی ہے۔ مشابت بھی نہیں کرنے، اہل حدیث نو بدعات دی مشابت بھی نہیں پابدی، اس واسطے بھائیو تسی مضبوط ہوو، انشاءاللہ ویکھا ویکھی لوگ تو انو ویکھ کے حق والے پاسے آنگے، بدعات تو بچو، خرافات تو بچو، شرک تو بچو۔ اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے، اللہ میرے پائی امان صاحب، پائی شہبان صاحب، انہاں دے برادران مولانا رانا محمد علیاس صاحب اور انہاں دے رفقا ساتھی، انہاں سب دیا محنت اپنی بارگاہ قبول فرمائے، باوجود مصروفیت دے دنہ دے، کیونکہ انہاں دنہ ہر دوستی بڑی مصروفیت واڑیاں دے دن نے، لیکن الحمدللہ میں ماحول اور موسم دے مطابق پھر بھی اللہ نے بڑی رحمت فرمائی، جلسہ کامیاب ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال قیامت دے دن بھی یدی وجہ تو سنو قیامیابی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔